ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا تعارف شروع کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف شروع کیا، پھر ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے والذین معہ فرمایا، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اس آیت کے حصے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ علماء اور مفسرین سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ والذین معہ سے مراد کتنے لوگ اور کون سے لوگ ہیں، تاکہ ان کی فضیلت کھل کر سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے میں حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب مقام صحابہ کے حوالے سے ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کے صفحہ 40 پر حضرت نے اس آیت کو نقل کیا پوری کو، اور پھر اس حصے والذین معہ کے بارے میں فرمایا۔ عامہ مفسرین امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ عام ہے، اس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری جماعت داخل ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی تعدیل، ان کا تزکیہ اور ان پر مدح ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام کی جماعت بلا کسی استثناء کے داخل ہے، یعنی معہ والذین معہم۔ اسی طرح تفسیر رازی میں فرماتے ہیں والذین معہ جمیعہم، اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ تمام لوگ کون سے؟ اس کے بارے میں تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں معہ ای اصحابہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ صفحۃ التفاسیر میں بھی اسی طرح فرمایا گیا کہ ای اصحابہ، تمام لوگ کون؟ یعنی اصحابہ، یعنی اصحاب رسول۔ اسی طرح مختصر تفسیر طبری میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابِهِ الَّذِي هُمْ مَعَهُ عَلَى دِينِهِ، یعنی وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ تھے علی دینہ، آپ کے دین پر۔ اسی طرح تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں فقال والذین معہ، یعنی اصحابہ المؤمنین۔ والذین معہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصحابہ المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین ساتھی، یعنی اہل ایمان ساتھی۔
محترم حضرات، ان 6 حوالہ جات سے علماء اور مفسرین کے ان 6 کتب کے حوالہ جات سے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ آیت کے اس حصے میں تمام صحابہ اکرام، محبین، تربیت یافتہ جانثار کا اللہ تعالیٰ نے تعارف شروع کیا۔ تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کروایا ہے آگے اس آیت میں، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم بیان کریں گے۔ لیکن جو اللہ نے تعارف کی ترتیب رکھی ہے، یعنی پہلے اپنے نبی کا تعارف کروایا، پھر اس کے متصل ہی ان کے ساتھیوں کا تعارف شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میرے نبی کے بعد اس دنیا میں کسی کی فضیلت ہے تو وہ اس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت نہیں سوائے انبیاء کی۔ اور جب اس آیت کے اس حصے سے تعارف جو اللہ نے کروایا اس سے صحابہ اکرام کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی فضیلت کو اپنے دل میں وسیع جگہ دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعارف خود مالک کائنات کروا رہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہمارا مقتدی جن کو بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء کو ہدایت کا راستہ بتلایا، یعنی اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی اقتداء کرنی ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ صحابہ اکرام واحد ذریعہ ہے دین پر عمل کرنے کا، ہدایت کے راستے پر چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی فضیلت کو جاننے اور اپنے دل میں بٹھانے اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔